اوکے میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم امیزان کے بارے میں کمپلیٹ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ امیزان کے اوپر ہم نے کام کیسے کروانا ہے اور امیزان ہے کیا، امیزان کے مین آبجیکٹیو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کورس آپ لوگوں کو امیزان کے بارے میں بتائیں گے کہ امیزان کے مین آبجیکٹیو کیا ہے، اس کے اوپر ہم کیسے کام کروا سکتے ہیں، اس کو ہم مطلب فرام اے ٹو زیڈ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے، دکھائیں گے پریکٹیکلی۔ تو ابھی گرافک کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ امیزان یعنی مطلب آن لائن دنیا میں ہم کیسے کام کرواتے ہیں۔ یہ کورس جو ہے کافی چیزوں پر مشتمل ہوگا۔ جب انشاءاللہ یہ کورس آپ لوگ مطلب شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لیں گے تو آپ اس کے قابل ہوں گے کہ آپ امیزان اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، امیزان کی مختلف قسم کے سامان جو ہے ڈیٹا وغیرہ، اس کے اوپر آپ نے سامان کیسے تلاش کروانا ہے، اس کے ٹولز کیسے استعمال کروانا ہے، اس کے پروڈکٹ آپ نے کیسے ریسرچ کروانا ہے، اس کے پروڈکٹ سورسنگ کے مطلب دوسری جگہ سے مطلب علی بابا، علی ایکسپریس سے کیسے آپ نے لے کروانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے انوینٹری کیسا مطلب امیزان کے ویئر ہاؤس پہ بھیجنا ہے، کہ اپنے انوینٹری مطلب کروا کے اور پھر اس کا شپمنٹ کیسے کروانا ہے، اس کے آرڈر کیسے کروانا ہے، اس کو کسٹمر کیسے ہینڈل کروانا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو اس میں سکھائیں گے کہ آپ نے PPC کیمپین کیسے کروانا ہے، اس کے اوپر پروڈکٹ کیسے لانچ کروانا ہے۔ تو بس ویڈیو دیکھتے رہو، انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ اس سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ تو آئے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بیسک ٹولز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امیزان آخر ہے کیا، اس کو ہم کیسا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں دو قسم کے بزنس ہوتے ہیں، ایک ہے کامرس اور ایک ہے ای کامرس۔ کامرس کیا ہے کہ آپ نے سامان خریدنا اور بیچنا، اس کو کامرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور آپ نے ایک موبائل لینا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سیدھے جاتے ہیں دکان کے اوپر، دکان کو آپ کیا کرتے ہیں، ایک موبائل چوز کرتے ہیں، اس کو آپ پیسے دیتے ہیں اور آپ کو وہ موبائل دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کامرس۔ ای کامرس جو ہے سیم ٹو سیم ہے، لیکن اس میں آپ نے ہے نا آن لائن مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے خریدنا ہے اور بیچنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا فزیکلی دکان پہ نہیں جاتا ہے، آپ جاتے ہیں کہاں پہ، ایک موبائل اپلیکیشن یا انٹرنیٹ اس کو کھولتے، گوگل پہ جاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ ایک شرٹ وغیرہ یا کوئی چیز مطلب آپ سلیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک شرٹ بائیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم شرٹ کے اوپر ہم سلیکٹ کیا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیم ہے، لارج ہے، کون سا سائز ہے، تو ابھی ہم سائز دیکھتے ہیں، تو مطلب آپ انٹرنیٹ پہ چلے گیا، آپ نے اس کا سائز چوز کیا، پھر اٹو کارڈ کیا، اٹو بیس کارڈ کتنا کوانٹٹی لینا ہے، 1 2 3، تو یہاں مطلب ہم نے اٹو کارڈ کیا اور کتنا پرائس ہے اس کا مطلب 3560، تو ابھی مقدار کتنا لینا ہے، 1 کوانٹٹی لینا ہے، 2 کوانٹٹی لینا ہے، تو آپ نے پیمنٹ آن لائن کیا اور آپ کو مطلب گھر پہ 2 دن کے اندر اندر سامان جو ہے ڈیلیور والا پہنچائے گا، اس کو کہتے ہیں کامرس بزنس۔ ابھی آپ لوگوں کو کامرس اور ای کامرس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ کامرس کیا کہتے ہیں اور ای کامرس کیا کس کو کہتے ہیں۔ ای کامرس مطلب آن لائن خرید و فروخت کرنا، اور کامرس آپ فزیکلی ایک دکان وغیرہ یا مارکیٹ کے اوپر جانا۔ ٹائپ آف ای کامرس کے بارے میں کتنا ہے، اس میں 3 ٹائپ ہے، B2B، B2C اور C2C۔ اب B2B، B2C اور C2C یہ کیا ہے، آپ لوگوں کو ایک ایک دکھائیں گے، آ جائے۔ B2B، بزنس ٹو بزنس، اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو بلک میں خریدنے یعنی ہول سیل۔ ایگزامپل کے طور پر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، جیسا علی بابا، ہم علی بابا یا علی ایکسپریس جو کہ چائنا میں بڑی کمپنی ہے، وہاں سے ہم بڑی مقدار میں سامان خریدتے ہیں اور پھر سیدھے امیزان کے ویئر ہاؤس کے اوپر بیچتے ہیں، اس کو B2B کہتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، ابھی ہم آ گئے alibaba.com پہ، ٹھیک ہے، ہم نے یہ ویب سائٹ کھولا، ابھی ہم مثال کے طور پر ایک چیز یہاں سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں میں آتا ہوں ایک شرٹ دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں ہم لکھتے ہیں ٹی شرٹ، یہ ہمارا مین ڈیش بورڈ ہے، یہاں پہ دنیا کی ہر ایک چیز آپ کو ہول سیل میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس علی بابا کے اوپر ایک بات یاد رکھو کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ہول سیل میں مل جاتا ہے، یہاں میں ایک ٹی شرٹ مطلب سلیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے بلک میں ہول سیل میں ٹی شرٹ چاہیے، کیونکہ یہاں کے پرائس سستا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
ابھی دیکھو یہاں کے شرٹ دیکھو کتنا ڈالر کے 50 پیلس کے، یعنی مطلب آدھا ڈالر کے، لیکن اس کا مقدار کیا ہے کہ منیمم آپ نے 500 پیسز لینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا پرائس ہوگا یعنی 50 پیلس 50 سینٹ ڈالر، لیکن کم از کم آپ نے 500 پیسز لینا ہے. تو ہم یہاں سے 500 پیسز لے لیں گے اور پھر بیچ دیں گے سیدھا امیزون کے اوپر. تو اس کو کہتے ہیں B2B بزنس، یعنی فرام بزنس ٹو بزنس، ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہمارا B2C. B2C کیا مطلب؟ بزنس ٹو کسٹمر، یعنی بزنس سے، تاجر سے ایک کسٹمر تک. وہ کیسا؟ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں مثال کے طور پر، آپ نے ایک سامان لیس کیا اپنے امیزون کے اوپر یا کسی اور ویب سائٹ کے اوپر، کسٹمر نے آرڈر کیا، آپ نے سیدھا پیک کیا اور شپ کیا کسٹمر کی طرف. اس کو B2C کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک پاکستان میں ایک جیسا دراز ہے یا امیزون ہے یا noon.com یہاں UAE میں اور بھی ہے. ابھی ہم یہاں پہ ایک ہینڈ بیگز ہے، اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کتنا ہے؟ مطلب 3250 کے آس پاس یا 2250، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، کتنا کوانٹٹی چاہے، ایک یا چاہے دو، کتنا ہے مطلب آپ نے یہاں سے کروا دیا اور ایڈ ٹو کارٹ کیا، اور پھر آپ نے جو ہے نا اس کو پیمنٹ کرا دیا، ٹھیک ہے. اور آپ کو 2-3 دن کے اندر اندر آپ کو گھر تک یہ سامان لے کر آ جائے گا. تو اسی بزنس کو کہتے ہیں B2C، یعنی بزنس سے کسٹمر تک، ٹھیک ہے. اگلا ہمارا کیا ہے C2C، یعنی فرام کسٹمر ٹو کسٹمر یا فرام کنزیومر ٹو کنزیومر. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں مطلب کہ جیسا مطلب آپ نے ایک سامان لے لیا، وہ کچھ ٹائم کے لیے آپ نے یوز کیا، پھر آپ کو اس کو ری سیل کروانا ہے. جیسا مطلب فیس بک کے اوپر یا مطلب دراز کے اوپر یا OLX کے، زیادہ تر جو OLX ہے. تو مطلب ایک کسٹمر سے دوسرے کسٹمر تک آپ نے اس سامان کو بیچنا. مثال کے طور پر ہم نے یہ سوپا لے لیا، ٹھیک ہے. اب مطلب 1-2 مہینے پہلا، تو ابھی ہم اس کو مطلب دوبارہ بیچتے ہیں. مطلب ایک سامان کو سیکنڈ ہینڈ سامان کو بیچنا، ٹھیک ہے، مستعمل سامان کو بیچنا. تو اس کو کہتے ہیں C2C. تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ ای کامرس میں 3 قسم کے بزنس، B2B B2C اور C2C. آپ لوگوں کو یہ سمجھ گیا ہوگا کہ ای کامرس میں 3 ٹائپ کے بزنس ہوتے ہیں. ابھی آتے ہم جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ اس میں ہوتا کیا ہے. اوکے، ہم اس کے مین آبجیکٹو اس کے کیا ہوتا ہے کہ اس میں رینٹ وغیرہ کتنا کم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کی جو ہے نا مینجمنٹ کاسٹ اس میں کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آن لائن سٹور ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے، اس میں آپ کا فزیکلی دکان کے اوپر انوالو نہیں ہونا ہے. مطلب آپ کے رینٹ بچ جاتا ہے، آپ کے الیکٹریسٹی بل بچ جاتا ہے، آپ کی جو ہے نا سیلری بچ جاتے ہے جو آپ پہلا مطلب اپنے امپلائز کو دیتا تھا. کیونکہ آن لائن بزنس میں یہ سب سے بڑی فائدہ ہے. اور دوسرا آپ کے سٹور کا رینٹ، اور آپ نے بس خالص ایک آن لائن سٹور بنوانا ہے، اسی کا رینٹ، کیونکہ اس کا رینٹ بھی نہیں چاہیے امیزون کے اوپر، زیادہ تر بہت کم ہو جاتا ہے. وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. تو اس کا یہ مین آبجیکٹو یہ ہے ای کامرس کا. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، بزنس ڈیولپمنٹ ریلیشن شپ بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ آپ کے ساتھ لوگ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں، مطلب ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ان لوگوں کا ہوتا ہے، کسٹمر کا. تو یہ بھی سب سے بڑی فائدہ. اور تیسرا سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے نا ڈیولپ کرتے ہیں، مطلب آپ کا ایک جان پہچان انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کمیونیکیشن، کسٹمر کا جو ہے نا اونر کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن بن جاتا ہے. تو یہ بھی سب سے بڑے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کامرس بزنس میں آپ کو خالص گاؤں والا جان پہچانتا ہے، اس میں ساری دنیا آپ کو پہچانتا ہے. اور تیسرا اس میں کیا ہے، بیٹر کسٹمر سروس. آپ کسٹمر کو اچھے سے سروس دیتے ہیں. ایک بندہ بیٹھتا ہے امریکہ میں، لندن میں، آپ یہاں سے سامان اس کو دیتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. چونکہ کامرس بزنس جو وہاں لوکل مارکیٹ میں، اس میں یہ تو نہیں ہوتے. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ آن لائن مطلب ہر ایک جگہ سے آپ کو آرڈر آ جاتے ہیں اور آپ اس کو ٹائم پہ ڈیلیوری کرتے ہیں. تو دس از آلسو دا بیسٹ ایڈوانٹیج آف آن لائن بزنس. اوکے، چوتھا جو ہے نا اس کو کوئک کنوینٹ اینڈ سے یوزر فرینڈلی. مطلب آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے نا انٹریکٹ کرتے ہیں، مطلب اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اس کو سامان ٹائم پہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور سب سے یہ کہ آپ جو ہے نا
ایسا نہیں کہ مطلب سامان کو ڈیلے کر دے، کیونکہ یہ کسٹمر کو پھر بڑا ناراض کر دیتے ہیں. تو ٹرائی ناٹ ٹو ڈو دیٹ. اوکے، سب سے امپورٹنٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم اس کو کس طرح چلائیں گے، اور اس دنیا میں کون سے مارکیٹ ہیں ای کامرس میں. سب سے امپورٹنٹ گلوبلی ریچ. آپ پورا دنیا میں، مثال کے طور پر آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا یہاں سے سامان مطلب میڈیکل سامان یا اور سپورٹس وغیرہ یا کوئی اور چیز فوڈ آئٹم یا مطلب جمز وغیرہ کے سامان یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں، پاکستان سے یا دبئی سے یا چائنا سے آپ منگوا کے انٹرنیشنلی آپ اس کو سیل کرتے، وہ بھی بہت کم مقدار میں، یعنی مطلب بہت کم پیسوں کے ساتھ. تو یہ سب سے بڑے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو پیمنٹ مل جاتا ہے. آن لائن بزنس میں کیا ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں پیمنٹ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے سامان اس کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہے. تو یہ بھی اس کا جو ہے نا سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں، اور وہ پیسہ بھی بالکل سیکیور. ریٹرن پالیسی اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے جو کسٹمر نے سامان لے لیا اور آپ کو ریٹرن پالیسی بھی اس میں مل جاتا ہے. جیسے مطلب دنیا میں امیزون، دراز یا ہوم ڈپو، ان ساری چیز جو ہے نا یہ 7 days کے اندر اندر جو ہے نا یا 15 دن کے اندر اندر جو ہے ریٹرن پالیسی، مطلب آپ نے ایک سامان لے لیا، آپ اس کو واپس کرتے تو وہ بھی واپس کر لیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ بھی اس میں مطلب ایڈوانٹیج ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے. ان آئی ریئلی لو دیٹ. اوکے دوستو، اتنا آپ لوگوں کو سمجھ ہو چکا ہوگا کہ کامرس اور ای کامرس بزنس میں کیا فرق ہوتے ہیں. ابھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ای کامرس میں کتنا ٹائپ کے بزنس ہوتے ہیں. جو کہ ای کامرس ہے، اس میں کتنا ٹائپ کے بزنس ہوتے ہیں. ابھی آئے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. ٹاپ انٹرنیشنل ای کامرس اسٹور جو ہے، سب سے پہلا نو ڈاؤٹ امیزون ہے، جو دنیا کا زبردست بزنس. دوسرا ای بے، والمارٹ، ہوم ڈیپو، اور وہ سیم دراز، اور بھی ہے جیسا noon.com اور souk.com. تو یہ بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل بزنس ہے، جو مطلب اس کے اوپر بندہ لاکھوں گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں. تو دوستو آپ لوگوں کو انشاءاللہ تھوڑا بہت اس میں کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. لو یو. خوش رہو، آباد رہو. بائے بائے. How to sell on Amazon, inshallah I will tell you in this video. Okay.